ہمارے ملک میں نہیں، ہمارے ملک کے علاوہ دوسرے ملکوں میں اومیکرن اس طرح کا ایک وائرس جو کرونا ہی کی ایک شکل ہے، تو وہاں لاک ڈاؤن اور اس طرح کی کیفیت پائی جا رہی ہے کہ ہم تھوڑا سا احتیاط برتیں اور زیادہ مجمع میں نہ جائیں۔ تو بتائیں مولانا، ابھی سے جو بہت سارے سوشل میڈیا میں ہو یا کرنا نیوز چینلز میں ہو، بہت سارے نیوزوں میں اخباروں میں دکھا رہا ہے کہ آنے والے حالات خراب ہوں گے، اگر احتیاط کو نہیں برتا گیا تو آنے والے دنوں میں بھی لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ تو آپ کی جانب سے کیا پیغام ہے عوام کے نام، کہ کس طرح سے رہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کی حفاظت کریں؟ ابھی ہمارے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹرز اور جو اس میں تجربہ رکھتے ہیں، ان کے خیالات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ہمارے ملک میں نہیں، ہمارے ملک کے علاوہ دوسرے ملکوں میں اومیکرن اس طرح کا ایک وائرس جو کرونا ہی کی ایک شکل ہے، وہ اب ایک دوسری شکل میں آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے حالات بہت اب نارمل ہیں۔ تو وہاں لاک ڈاؤن اور اس طرح کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں ہمارے ملک کے تمام احباب اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا احتیاط برتیں اور زیادہ مجمع میں نہ جائیں اور دوری بنائے رکھیں، اور جو ڈاکٹرز پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، اگر ان باتوں پہ ہم عمل کر لیتے ہیں تو اس سے ہم اپنے آپ کو بھی بچا پائیں گے اور دوسروں کو بھی اس میں مبتلا ہونے سے بچا پائیں گے۔ چونکہ سیکنڈ جب آیا دور، اس وقت بھی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا زیادہ اثر نہیں کرے گا، لوگ خواہ ڈر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو اس میں احتیاط نہیں دیکھا گیا، جس کی وجہ سے ہم نے بہت سارے اپنوں کو کھو دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر ہم جائزہ لیں گے اور شریعت کی روح سے دیکھیں گے تو آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جہاں وبا ہو تو ہم کو وہاں جانے سے منع کیا گیا ہے، جہاں وبا ہو تو وہاں کے لوگوں سے کہا گیا کہ دوسری جگہوں میں نہ جائیں بلکہ وہیں رہیں۔ تو ان حالات میں ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے غیر ملکوں کا سفر نہ کریں، اور اسی طرح اگر اپنے ملک میں بھی بہت ضروری ہو تو جب جا کے سفر کریں، ورنہ چونکہ ادھر ادھر گھومتے رہنا، بیکار کے کاموں میں ہم نہ پڑیں۔ اور حتی الامکان اگر ہم احتیاط برت لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھ لیتے ہیں، کہ جیسے غیر ضروری مصافحے کرنا یا معانقہ کرنا یا بہت سارے مجمع میں بیٹھے رہنا، اگر کوئی ہم کو معمولی سی بخار آ گئی تو اس کو ہم نظر انداز کر کے بس ایسے ہی رہ جانا کہ چلو چلتا رہے گا، میڈیکل سے ایک چھوٹی سی دوائی لے لیا اور اسے ہم نے کھا لیا، سمجھ گئے کہ بخار آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں ہر مسلمان کو چاہیے اور ہر ایک انسان کو چاہیے کہ احتیاط برتیں، تاکہ اپنے آپ کو بھی اس بیماری سے بچا سکیں۔ اور یہ متعدی بیماریاں ہونے کے بارے میں بھی ڈاکٹرز نے اور اس کے ماہرین نے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو یہ پھیلنے والی بیماریاں ہیں، تو اس سے ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی ہم اپنے بچا سکیں گے۔ تو اس لیے میری خاص گزارش ہے تمام مسلمانوں سے اور تمام انسانوں سے، لوگوں سے، کہ ڈاکٹرز جس طرح سے کہہ رہے ہیں اس کو ہم نظر انداز نہ کریں۔ جب دوسرا وے آیا، ہماری حکومت نے بھی باہر سے آنے والی فلڈسوں کے سلسلے میں کوئی اتنا زیادہ احتیاط نہیں برتا، چھوڑ دیا کہ جو آ رہے ہیں آئیں، جو جائیں تو جائیں۔ پھر اس کے بعد میں جب پریشانی آئی تو احساس ہوا کہ ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی۔ تو اس وجہ سے میں احباب سے کہنا چاہوں گا، حکومت کرے نہ کرے لیکن ہم اپنا فرض ادا کرتے ہوئے احتیاط برت لیں تو بہت مناسب ہوگا۔ مولانا، اور ایک نظر میں آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ پہلے ابھی بیچ میں چھوٹ دی گئی تھی ماسک کے لیے، ابھی ماسک کے لیے کمپلسری کر دیا ہے اور کئی سارے لوگوں کو فائن بھی لگ رہا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ جو بھی ملکی قوانین ہوتے ہیں ماسک پہننے کے سلسلے میں، جیسا آپ نے کہا چند دنوں تک وہ اتنا زیادہ کمپلسری نہیں سمجھا جا رہا تھا، لوگ بغیر ماسک کے بھی جا رہے تھے تو وہاں اتنی زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہو رہی تھی، فائن بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ پھر اب
ओमाइक्रॉन के फैलाव की बातें जब आई हैं दूसरे मुल्कों में, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में नहीं है, अल्लाह करे कि ये ना ही आए, बहुत अच्छा होगा। वह मेरे पास बहुत सारे अहबाब आके कहते हैं कि हज़रत लॉकडाउन पढ़ने की बातें कड़ा मीडिया में आ रही हैं, क्या ये सच है? जबकि हमारे वज़ीर आला ने साफ़ तौर पर ये ऐलान कर दिया कि ना कोई लॉकडाउन होगा और ना स्कूल बंद होंगे, स्कूल भी चलते रहेंगे। हमको एहतियात करना है बस, जैसा वज़ीर आला ने कहा है। अलबत्ता अभी जो नया फिर तरीक़े से इम्प्लीमेंट किया गया है कि आप मास्क पहनकर ही बाहर, तो इन तमाम क़वानीन पे अमल कर लेते हैं तो इसमें हमारे लिए भी अच्छा ही है और हुकूमत ने जो क़ानून बनाया उस पर अमल करना भी हो जाएगा। तो हर बार पहले जो लॉकडाउन हुआ था तब भी मुसलमानों को निशाना बनाया गया था, दूसरी बार में भी, तो हालात ऐसे ना बनाएं कि मुसलमान नशा ना बने। तो क्या पैगाम है आपको ख़ासकर उन नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए, किस तरह अपने बच्चों की हिफाजत? बाज़ अहबाब ये समझते हैं कि तवक्कुल है, हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं, चलो जो भी होगा देख लिया जाएगा। मैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने इस वक्त रखना चाहूँगा कि एक साहब आए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको देखते ही समझ गए कि बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछ लिया कि भाई तुम्हारा ऊँट कहाँ है, सवारी कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मैंने खुला छोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तवक्कुल ये नहीं है कि आप खुला छोड़ दें और अल्लाह पे भरोसा रख लें कि अल्लाह हमारे ऊँट की हिफाजत करेगा। तवक्कुल ये है कि पहले रस्सी से आप अपने ऊँट को बांध दें, फिर उसके बाद अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें। तो इसी तरह हम पहले एहतियात कर लें, फिर अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, ये होता है तवक्कुल। तो इस पर हमको अमल करना चाहिए।